بسم اللہ الرحمن الرحیم. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، نکاح کے مسائل آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں، اور نکاح کے مسائل میں بات ہماری یہاں تک پہنچی نکاح ہونے کے بعد ولیمے کی دعوت کے تعلق سے، اور اس کے بعد کے جو اور چیزیں ہوتی ہیں، شوہر اور بیوی کا باہمی جو تعلق ہے، اور اس سلسلے کی ایک کڑی تھی کہ شوہر اگر بیوی کے ساتھ عزل کرنا چاہتا ہے، جماع کے وقت میں، ہم بستری کے وقت میں عزل کرنا چاہتا ہے، تو عزل کے تعلق سے بھی کچھ تفصیلات آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اب یہی کچھ مسائل ہیں آپ کے سامنے پہلے پیش کریں گے۔ شوہر اور بیوی کے جو باہمی تعلقات ہیں، کیونکہ نکاح کے بعد شادی کے بعد اب اس چیز کی بڑی اہمیت ہو جاتی ہے۔ اب دونوں شادی شدہ جوڑے ہیں، دونوں اب شوہر اور بیوی ہیں، تو شوہر اور بیوی کے جو باہمی تعلقات ہوتے ہیں اور ان کا آپس میں جو ملنا ہے اور جس طرح سے زندگی بسر کرنی ہے، اس کا بڑا گہرا اثر پڑتا ہے، صرف یہ نہیں کہ ان کے اپنے گھر کے اوپر، بلکہ اس کا تعلق پورے سماج سے ہے، پوری سوسائٹی سے ہے۔ جب ایک گھر اچھے انداز سے شوہر اور بیوی دونوں ساتھ رہتے ہیں تو اس کا اثر پورے سماج پہ پڑتا ہے، اس کا اثر پورے گھر پہ پڑتا ہے، پورے سماج پہ پڑتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے پھر اس کو بڑی اہمیت دی ہے کہ اب شوہر اور بیوی کے تعلقات کا جہاں تک معاملہ ہے وہ بہت اچھے ہونے چاہیے، اور کچھ ہدایات ہیں ان کے تعلق سے۔ ان کا جب آپس میں ملنا ہوتا ہے، تنہائی میں ملنا ہوتا ہے، تو کچھ تنہائی کے آداب ہے، اور کچھ ایسے بھی آداب ہیں جن کا تعلق سماج اور سوسائٹی سے ہے، اور جن کا تعلق جو ہے ان کی ازدواجی زندگی سے ہے۔ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے رہیں، تب جا کر کے ہم واقعی معنی میں ایک اچھی شادی شدہ زندگی، یا ایک کامیاب شادی شدہ زندگی، یا آج کی زبان میں آپ جسے ہیپی میرج لائف کہتے ہیں، اس کا صحیح معنی میں ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ بات جو ہے آج کے درس میں ہم کچھ باتیں اس سلسلے کی ذکر کریں گے، اور باقاعدہ حدیث کی کتابوں میں نکاح کے مسائل میں اس کو ذکر کیا گیا، اس لیے ہم ذکر کر رہے ہیں آپ کے سامنے۔ حالانکہ ان سب کا تعلق کیا ہے؟ شوہر اور بیوی کے باہمی تعلقات سے ہے۔ تو یہ ایک بات نوٹ کر لیجئے، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ تم ان بیویوں کے ساتھ اچھے انداز سے، بھلے انداز سے رہو۔ یہ ایک بڑا جنرل سا، عام سا حکم ہے شریعت کے اندر۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عام بات کہہ دی ہے، جنرل بات کہہ دی ہے، کوئی چیز اس پہ خاص کر کے نہیں پیش کی ہے۔ اس لیے ہر زمانے میں، ہر جگہ
جو بھی معروف طریقہ ہوگا شوہر اور بیوی کا آپس میں ساتھ میں رہنے اور ایک دوسرے کا خیال کرنے اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرنے، ان سب سے جڑے ہوئے جو بھی مسائل ہوں گے اور وہ اس سماج اور سوسائٹی کے مسائل ہوں گے، وہ سارے کے سارے مسائل اس کے اندر داخل ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں۔ یہ آیت بڑی جامع آیت مانی جاتی ہے، اسی وجہ سے ہم نے صرف ترجمہ کر دیا آپ کے سامنے۔ تو اس میں کیا چیزیں داخل ہوتی ہیں؟ کچھ مسائل ایسے ہوں گے جن کا تعلق خاص طریقے سے خواتین سے ہے، تو وہ چیزیں جو ہے خواتین کو ان کا خیال کرنا ہوتا ہے، اور کچھ مسائل اس میں ایسے ہیں جن کا تعلق جو ہے شوہر سے ہوتا ہے، تو ان کو بھی جو ہے اس کا پورا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اور جب دونوں خیال رکھتے ہیں تب جا کر کے ہیپی میرج لائف جسے کہا جاتا ہے، وہ صحیح معنی میں اسلامی لحاظ سے یہ چیز اور شوہر اور بیوی کے درمیان چلتی رہتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات اس سلسلے میں ہے کہ محدثین نے نکاح کے مسائل میں یہ باب بھی ذکر کیا ہے کہ باب تزین النساء، یعنی عورتوں کا بننا اور سنورنا، عورتوں کا بننا اور سنورنا۔ اردو میں محاورے میں کسی زمانے میں ہم لوگ کہتے تھے کہ 16 سنگھار کر کے عورت جو ہے 16 سنگھار کیے ہوئے ہے۔ یہ اصل میں یہ عورت کا زیب و زینت اختیار کرنا، یہی عورت کا تزین کہلاتا ہے، عربی میں ہم اسے تزین کہتے ہیں۔ تو یہ چیز بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے ازدواجی زندگی میں، اسی لیے ہم یہ مسئلہ آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں۔ صرف ہم نہیں، ہم نے آپ سے کہا کہ محدثین بھی خاص طریقے سے اس کو نکاح کے مسائل میں پیش کرتے ہیں، عورتوں کا زیب و زینت اختیار کرتے، اور اس میں سے کیا زینت جائز ہے کیا جائز نہیں ہے، یہ ہر زمانے کے لحاظ سے چیزیں بدل سکتی ہیں۔ اسی لیے اس کے بارے میں ہم کوئی خاص جو ہے بات آپ سے نہیں کہنے والے ہیں کہ یہ زینت اختیار کرنا جائز ہے اور یہ جائز نہیں ہے، اس طرح کی بات نہیں کرنے والے ہیں اس درس میں، بلکہ صرف یہ کہنے والے ہیں کہ ایک عورت کی ذمہ داری یہ ہے، بیوی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے بن سنور کر کے رہے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے عورت کی، اور سمجھیے کہ یہ وہ کی ہے، یہ وہ کنجی ہے، یہ جو جس کے ذریعے سے ہیپی میرج لائف کے تالے کو، اس کے لاک کو کھولا جا سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعی معنی میں ہیپی میرج لائف ہو اور ہم اسے بسر کریں، تو اس کی بڑی اہم کڑی ہے یہ کہ عورت اپنے جسم کا پورا خیال رکھے، عورت اپنے بناؤ سنگار کا پورا خیال رکھے، اور اچھی طرح سے اپنے اوپر توجہ دے، یہ بہت ضروری ہے اس کے اوپر۔ اور شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کی اس سلسلے میں پورے طریقے سے حوصلہ افزائی کرے، یعنی اس کا ساتھ دے اس سلسلے میں، اور اس کو اتنا زیادہ جو ہے آج کے زمانے میں جو کہا جاتا ہے موٹیویٹ کرنا، اپریشیٹ کرنا، کہ وہ زیادہ سے زیادہ بن سنور کر کے رہنے کو پسند کرے اور بن سنور کر کے رہے۔ عورت کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے۔ آپ چھوٹے سے ہی غور کریں گے تو لڑکیاں چھوٹے سے ہی بننے سنورنے پر بہت توجہ دیتی ہیں، اور یہ ان کی طبیعت ہے، ان کی فطرت ہے۔ لیکن جب اصل اس کا ٹائم آتا ہے تو ہم نے اکثر محسوس کیا ہے یہ کہ عورتوں کی توجہ اس کی طرف کم ہو جاتی ہے، اور اسی لیے ہم نے سوچا کہ آج آپ کے سامنے، اب یہ چونکہ نکاح کے مسائل ہیں، تو نکاح کے مسائل، نکاح ہو جانے کے بعد، اب یہ ساری چیزیں ہو جانے کے بعد، اب جب شوہر اور بیوی ہے تو ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے نا کہ نکاح کو باقی رکھے ہو، اور اس طرح سے یہ زندگی بسر کرے کہ نہ صرف یہ کہ وہ لوگ خود اسے انجوائے کر سکے،
خود جو ہے اپنی میرج لائف کو انجوائے کرے، بلکہ ان کا پورا گھر، ان کی پوری سوسائٹی محسوس کرے کہ یہ کتنے اچھے اور مثالی شوہر ہے، یہ کتنی اچھی شادی ہے، یہ کتنے اچھے جو ہے شوہر اور بیوی ہے، آج کی زبان میں جسے آپ کپل کہہ لیتے ہیں، کہ لوگ اسے مثال میں پیش کریں۔ تو اس کی ایک اہم کڑی عورت کا بن سنور کر کے رہنا ہے۔ ہم لوگوں کے یہاں یہ تصور بیٹھ گیا ہے کہ عورت جب دلہن بنتی ہے تبھی اسے بننا سنورنا ہے بس۔ تو وہ جو دلہن بن کے آتی ہے تو بہت بن سنور کر کے آتی ہے، اس کے بعد یہ بننا سنورنا بھول جاتی ہے، جیسے وہ پرانی ہو جاتی ہے۔ پرانی کہتے ہیں ہم کہ جو ہے ایک نئی نویلی دلہن ہے اور ایک کیا ہے، اب پرانی ہو گئی۔ تو جیسے جیسے وہ پرانی ہوتی جاتی ہے، یعنی اب وہ جو ہے نئی نویلی دلہن نہیں رہی، تو خود اس کا اپنا مزاج ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے بننے سنورنے کی طرف توجہ کم کر دیتی ہے۔ وہ ساری توجہ شادی کے شروع کے دنوں میں ہی رہتی ہے، اور جو یہ غلط چیز ہے، اور یہ غلط تصور ہے، غلط چیزیں ہیں۔ کچھ غلط چیزیں سماج کی طرف سے بھی بیٹھا دی گئی، اور کچھ غلط چیزیں سسرال کی طرف سے، یعنی جو ہے جو لڑکی کا سسرال ہوتا ہے وہ سسرال والوں کی طرف سے بیٹھا دی گئی ہے، اور کچھ غلط چیزیں اس میں ایسی ہیں جو ہمارے اس ملک کی تہذیب کا حصہ ہے، یعنی انڈین کلچر کا حصہ ہے، جو مسلمانوں کے یہاں بھی بدقسمتی سے آ گئی ہے چیزیں، اور اس طرح کی چیزیں ان کے یہاں بھی ہو جاتی ہے۔ تو انہی چیزوں کی طرف میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں آج اپنی بہنوں کو بھی اور اپنے بھائیوں کو بھی۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہ بننا سنورنا ایک دن دو دن کا کام نہیں ہے، یہ اس کا تعلق ان کی پوری زندگی سے ہے۔ اور ہمیشہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک عورت کو ہمیشہ دلہن بن کے رہنا چاہیے اپنے شوہر کے لیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ میں پہلی رات کی دلہن ہوں، اسی جو ہے مزاج کے ساتھ اور اسی انداز سے اسے اپنے شوہر کے لیے ہمیشہ بنے سنورے رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں ہمیشہ اپنے شوہر کے لیے بنتی سنورتی تھی۔ یہ بہت جو ہے کلیئر بات ہے، کئی حدیثوں میں یہ باتیں ہیں، اور ان کا بننا سنورنا اتنا زیادہ رہتا تھا اپنے شوہروں کے لیے کہ وہ کچھ غلط چیزیں بھی کرتی تھیں اس میں جو شریعت میں جائز نہیں ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع کیا کہ آپ یہ نہیں کر سکتی ہیں۔ بننا سنورنا یہ حق ہے اور کرنا بھی ہے، لیکن یہ غلط چیزیں بننے سنورنے میں نہیں کی جا سکتی۔ وہ چند چیزیں ہیں جو حدیثوں میں ذکر کی گئی ہیں، وہ اس زمانے میں چیزیں پائی جاتی تھی، اس کا ذکر میں ابھی آپ کے سامنے کروں گا۔ وہ حدیثوں میں جو بات آئی ہے انشاءاللہ وہ بات آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن یہ بات اس سے پہلے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ عورت کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بن سنور کر کے رہے، اور اس طرح سے رہے کہ جیسے وہ پہلی رات کی دلہن تھی۔ کس طرح سے ایک شوق سا رہتا ہے، شوہر کو یہ احساس رہے کہ جب بھی اپنی دلہن کی طرف دیکھے، میں دلہن کا لفظ استعمال کر رہا ہوں بیوی کے بجائے، میں نے کہا کہ جو ہم نے تصور بنا لیا نا کہ بس پہلی رات کی دلہن ہے اس کے بعد سے وہ دلہن نہیں، وہ تو ہمیشہ دلہن ہے۔ ایک شوہر کے لیے وہ ہمیشہ دلہن ہے، اور ایک بیوی کے لیے اس کا شوہر ہمیشہ دلہا ہونا چاہیے۔ یعنی جو ہم نے دلہا اور دلہن کا تصور بنا کے رکھا ہے، دونوں کے باہمی تعلقات کی جو بات رکھی ہے کہ کتنا پیار محبت اس وقت لٹاتے ہیں ایک دوسرے پر، وہی تو پوری زندگی رہنا چاہیے، وہی انداز رہنا چاہیے۔ تو اس کی ایک بات، اہم بات کیا ہے کہ اپنی پوری توجہ دے، خواتین پوری توجہ دے اپنی جو ہے
اپنے بننے سنورنے کی طرف اور زیب و زینت کی طرف، اس میں کہیں کوئی کوتاہی نہ کرے، سستی نہ کریں۔ یہ بہت اہم چیز ہے ان کے لیے۔ ٹھیک ہے ان کے گھر کے کام ہوتے ہیں، دوسری اور ضروریات ہوتی ہے، دوسرے واجبات اور فرائض ہو سکتے ہیں، ہمیں اس کا انکار نہیں ہے۔ ان کاموں کے ساتھ ساتھ ان کو اپنے جسم پر بھی توجہ دینی ہوتی ہے، اپنی شخصیت کو نکھارنا ہوتا ہے، اور اس کا پورا پورا خیال رکھنا ہوتا ہے شوہر کے لیے۔ وہ اپنے شوہر سے ہے اور شوہر کے لیے ہے، یہ بات ان کو اپنے ذہن میں بیٹھا لینا چاہیے۔ شوہر کی محبت اور اس کی توجہ بیوی کی طرف اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے جتنا بیوی اپنے آپ کو بنا سنوار کر کے رکھتی ہے۔ وہ اٹریکشن ہونا چاہیے، جسے آج کی زبان میں کہا جاتا ہے۔ اسی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة، کہ دنیا یہ سب کی سب کیا ہے؟ متاع ہے، ساز و سامان ہے زندگی گزارنے کے، جو ہے یہاں پر ساز و سامان ہے زندگی گزارنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی چیزیں رکھی ہیں اس دنیا کے اندر، اس میں سب سے بہتر چیز جو دنیا کی ہے وہ ایک عورت ہے، اور وہ بھی ایسی عورت جو نیک عورت ہے، المرأة الصالحہ۔ اس کی پہچان یہ بتائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی اہم خوبی کہ اذا نظر الیہا سرت، کہ جب شوہر اس کی طرف دیکھے، بیوی کی طرف، تو بیوی اپنے شوہر کو خوش کر دے، یعنی شوہر بیوی کو دیکھ کر کے خوش ہو جائے، اس کا دل باغ باغ ہو جائے اور اسے خوشی محسوس ہو کہ یہ میری بیوی ہے۔ تو یہ خوشی کب حاصل ہوتی ہے شوہر کو؟ یہی سمجھنا ہے، جتنا زیادہ بیوی اپنے آپ کو اپنے شوہر کے لیے بنا سنوار کر کے رکھتی ہے، زیب و زینت اختیار کرتی ہے، شوہر اتنا ہی زیادہ اس سے خوش ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے تو اسے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب عورتیں اس کی طرف توجہ دینا کم کر دیتی ہے تو عورت کی شوہر کی توجہ بھی اس کی طرف کم ہو جاتی ہے، اور دوسری عورتوں کی طرف وہ دیکھنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اس کی طبیعت میں کیا ہے؟ وہ زینت کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے، بناؤ سنگار کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے، یہ اس کی طبیعت ہے شوہر کی۔ جیسے عورت کی طبیعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رکھی ہے کہ عورت بننا سنورنا چاہتی ہے۔ بچپن سے ہی ہم دیکھتے ہیں لڑکیوں کو، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ سنورتی ہیں، بنتی ہیں، کہیں بھی ان کو جانا ہوتا ہے، کہیں بھی کچھ رہتا ہے تو ان کو پورا خیال رہتا ہے اس کا۔ ابھی شادی سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، تو شادی کے پہلے تو کوئی ویسا یہ نہیں رہتا، اب تو شادی کے بعد تو شوہر ہے نا اس کے سامنے، اور اس کا سارا جو ہے بناؤ سنگار صرف اس کے شوہر کے لیے۔ آج عورتیں، انہیں کہیں جانا ہوتا ہے، یہ بیویاں انہیں کہیں جانا ہوتا ہے تو بہت بن سنور کر کے جاتی ہے، زیب و زینت اختیار کر کے جاتی ہے، لیکن اپنے شوہر کے سامنے رہنا ہوتا ہے تو وہ زینت نہیں اختیار کرتی ہے جو باہر نکلنے کے ٹائم میں کرتی ہے۔ جبکہ اسلامی طریقہ یہ تھا، اور اسلامی طریقہ یہ ہے کہ ہمیشہ جو ہے کیا ہونا چاہیے؟ ہمیشہ یہ چیز ہونی چاہیے کہ اپنے شوہر کے لیے بننا ہے، جب باہر نکلنا ہے نا تو عورت کے لیے بن سنور کر باہر نکلنے کو منع کیا گیا ہے۔ یہ حدیثوں میں، یعنی مسجد جانے کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسجد جب جا رہے ہیں تو آپ کو خوشبو نہیں استعمال کرنا ہے، آپ کو بننا سنورنا نہیں ہے، زیب و زینت نہیں اختیار کرنی ہے۔ تو اور دوسری جگہوں کو تو آپ، جبکہ مسجد میں باقاعدہ حکم ہے ایک مرد کے لیے کہ جب مرد جاتا ہے نا مسجد میں تو اس کو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، آپ اپنی زینت اختیار کرو مسجد جب جاتے ہو۔
لیکن اسی مسجد میں جب ایک عورت کو جانا ہوتا ہے تو آپ نے منع کیا، کہا کہ نہیں، عورت جو ہے زیب و زینت اختیار کر کے نہیں جائے گی، کیونکہ عورت جو زینت کرتی ہے وہ صرف اور صرف اپنے شوہر کے لیے کرتی ہے، اور اس کو اپنے شوہر کے لیے کرنا ہے، یہ اختیار کرنا ہے۔ یاد رکھو میری بہنوں، میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کی چاہے جو بھی ڈیوٹی ہو، آپ کی جو بھی مصروفیت ہو، جتنے بھی کام ہو گھر کے اندر، لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ میرے شوہر کے آنے کا ٹائم ہے، اب میرا شوہر گھر آنے والا ہے، تو شوہر کے آنے سے پہلے اچھی طرح سے بن سنور جاؤ، ٹائم دو اپنے آپ کو۔ جو اور بھی بہت سی آج کل جو ہے مشغولیات ہو گئی ہیں، اب جو ہے موبائل کو لے کر کے، دوسری چیزوں کو لے کر کے، اس سے اپنا وقت نکال کر کے اپنے شوہر کے لیے بننے سنورنے کا وقت نکالو، اور بن سنور کر کے اپنے شوہر کا جب وہ گھر میں داخل ہوتا ہے، وہ ڈیوٹی پر گیا ہے یا تاجر ہے، بزنس مین ہے، تو جو ہے وہ آیا ہے اپنی جو ہے دکان سے، آیا ہے اپنے کاروبار سے، آیا جہاں سے بھی، بہرحال اس کو تو باہر جانا ہوتا ہے، روزی روٹی کا مسئلہ ہے اس کے ساتھ، تو اس کو جو ہے اپنے کام سے جب بھی وہ آتا ہے تو آپ اتنا بن سنور کر کے اس کا استقبال کرو، اسے گھر کے اندر ریسیو کرو، کہ اسے لگے کہ جیسے آپ پہلی رات میں جب وہ اپنی بیوی کے کمرے میں داخل ہوا تھا، تو جس طرح سے آپ نے بناؤ سنگار کر کے اپنے شوہر کا اس جو ہے وقت جو ہے پوری حیا کے ساتھ اور پورے طریقے سے جو ہے شرم و حیا کو اپنا زیور بناتے ہوئے، زیب و زینت کے اس جو ہے بڑے عجیب سے پیرائے کے ساتھ آپ نے اپنے شوہر کا اس پہلی رات میں استقبال کیا تھا، وہ چیز ہمیشہ جب بھی شوہر آئے بالکل وہی انداز ہونا چاہیے، اسی انداز سے آپ اس کا استقبال کرو۔ آپ کو دیکھتے ہی یاد رکھیے کہ اپنے پورے دن کی تھکان وہ بھول جائے گا، سب کچھ بھول جائے گا، آپ کو دیکھ کر کے وہ سب کچھ بھول جائے گا، آپ میں اتنا مگن ہو جائے گا کہ پھر اسے کچھ بھی یاد نہیں رہ جائے گا۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، اس وعاشرہن بالمعروف کی یہ بڑی اہم چیز ہے۔ شوہر کو اپنے قابو میں رکھنا خود عورت کے پاس وہ چیز ہوتی ہے، اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے جو چیز دی ہے اس سلسلے میں، عورت کو چاہیے کہ اسے بھرپور طریقے سے استعمال کرے، اس کی اپنی جو نسوانیت ہے، اپنی زیب و زینت ہے، اپنے جسم کو بنا سنوار کر کے رکھنا ہے، اس کی طرف اس کو پوری توجہ دینی چاہیے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ یہ بھی کرنا چاہیے کہ میں وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ فلمی ڈائلاگ بھی بول دینا چاہیے، تو میں وہ لفظ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، میں اس طرح کی چیز نہیں کہہ رہا ہوں آپ سے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے پورے طریقے سے بن سنور کر کے اپنے شوہر کا استقبال کریں، اور کچھ ایسی بات کہیں اپنے شوہر کے لیے کہ شوہر کو یہ لگے کہ میری بیوی کو میرا کتنا خیال ہے، محسوس ہونا چاہیے، محسوس کرانا چاہیے اسے۔ دلوں میں رکھنے کی چیز نہیں ہے محبت، کہ دل میں بڑی محبت ہے بس، نہیں، وہ محبت آپ کے عمل سے ظاہر ہونی چاہیے۔ احساس دلاؤ شوہر کو کہ میں جو کچھ بھی کر رہی ہوں صرف اور صرف آپ کے لیے کر رہی ہوں، احساس دلاؤ کہ آپ کے دل میں اپنے شوہر کی کتنی محبت ہے۔ یہاں بخیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت ساری خواتین ہمارے جو سماج میں یہ نہیں جانتا کہ جو ہے ابھی کس حد تک یہ چیز ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اپنے شوہر سے کیا شرم دو، دوسروں سے شرم و حیا، لیکن شوہر سے کوئی شرم نہیں نا۔ ہم نے پہلے آپ کو بتایا ہے اسی درس میں کہ یہ جو شوہر اور بیوی ہے ایک دوسرے کے لباس ہے، یہ
ان کے درمیان کوئی پردہ نہیں، اور نہ ہی اس میں شرم و حیا کی کوئی چیز ہے، بلکہ آپ کو پورے اوپن طریقے سے جو ہے اپنے شوہر کا استقبال کریں اور اس کے حق میں کچھ باتیں ایسی کہیں جس سے اس کا دل اور خوش ہو جائے۔ شوہر کی کیا ذمہ داری ہے؟ اسی وقت جو ہے جب شوہر داخل ہوا اور اپنی بیوی کو بن سنور کر کے دیکھا کہ وہ بیوی بن سنور کے اس کا استقبال کیے ہے اور بڑے اچھے انداز سے پیش آ رہی ہے، اس کا بڑا خیال کر رہی ہے، تو شوہر کی بھی ذمہ داری بنتی ہے ایسے موقع پر کہ جب وہ اندر آیا، بیوی نے بڑے اچھے انداز سے استقبال کیا، تو کیا کرنا ہے اسے اپنی بیوی کی حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ حوصلہ افزائی کیا ہوتا ہے؟ آج کے زمانے میں جسے آپ موٹیویٹ کرنا کہتے ہیں یا اپریشیٹ کرنا کہتے ہیں، کہ وہ کہے، اس کی تعریف کرے، اس موقع پر اس کے حسن کی تعریف کرے، اس کے بننے سنورنے کی تعریف کرے۔ وہ ایسے ہی خاموش بھی لوگ رہ جائے تو بھی بڑی بات ہے۔ آج کل تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو چیڑ سی ہو جاتی ہے کہ کیا تم کو یہی کام ہے صرف؟ یعنی میں نے وہی کہا آپ سے کہ اس میں بہت حد تک خرابیاں جو ہے ایک تو سسرالی رشتہ داروں سے ہوتی ہے، کبھی شوہر کی طرف سے بھی یہ غلطیاں ہوتی ہیں اور کبھی سماج کی طرف سے بھی ہوتی ہیں۔ تو سسرالی رشتہ داروں کی طرف سے کیا ہوتی ہے بات کہ ان کو جو ہے بیوی کا ہر وقت بن سنور کر کے رہنا اچھا نہیں لگتا، شوہر کی ماں کو اچھا نہیں لگ رہا، شوہر کی بہن کو اچھا نہیں لگ رہا، اس طرح کی چیزیں کیا ہمیشہ بن سنور کر کے رہتی؟ ایسا ہے ویسا ہے، اس گھر میں دوسرے لوگ بھی رہتے ہیں، تمہیں کوئی شرم حیا نہیں ہے؟ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو اسلام اصل میں یہی چاہتا ہے نا کہ کبھی بھی ہماری جو فیملی ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم اصل میں اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام اس کو نہیں پسند کرتا ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم جو یہاں انڈین کلچر کا ایک حصہ ہے، اور اسی وجہ سے یہ بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب اسی گھر کے اندر اس کا دیور بھی ہے، اس کے جو ہے سسر بھی ہیں، فلاں ہیں، تو اب اس کو بند سنور کر کے ان کے سامنے جو ہے جائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ گھر کے ماحول میں ذرا اچھا نہیں لگے گا، اس کو لوگوں کو برا لگ جاتا ہے کہ روز نئی نویلی دلہن ہو، تمہارے نخرے ہم نے بہت برداشت کر لیے، اب چلو اتنے سارے کام ہے، یہ کام ہے، وہ کام ہے، سارے کام کرو۔ بھئی وہ سارے کام جو اس کو کرنے ہوتے ہیں، کام کر کے اس کی کیا ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہر کے لیے پھر بنے سنورے، اور شوہر کے لیے بن سنور کر کے اس کا استقبال کرے۔ اور جب شوہر داخل ہوا تو اب اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی بیوی کی تعریف کرے، اس کے اس بننے سنورنے کی خاص طریقے سے تعریف۔ وہ اگر جو ہے میں آپ کو کہوں، برا نہ مانے آپ، تو ایک آدھ فلمی ڈائلاگ کہتے ہیں لوگ جو ہے کہ بولے، میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں، فلمی ڈائلاگ بولنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، فلمی ڈائلاگ الگ ہوتے ہیں، لیکن اپنی بیوی کی تعریف میں کچھ نہ کچھ کہے، ایسے ہی نہیں خاموشی اختیار کر لی بس، جو نہیں، یاد رکھیے بیوی نے جو اتنی پریشانی اٹھائی ہے گھر کے اندر، بہت سارے کام کیے، جلدی جلدی کام کر کے، کام نپٹا کر کے بنی سنوری، آپ کا ایک جملہ، ایک سینٹنس جو اس کی تعریف میں آپ کہہ دیتے ہیں، اس کی پوری محنت اس میں وصول ہو جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ عورت بننے سنورنے میں جو ٹائم دیتی ہے، لگاتی ہے، یہ سب جو ہے اس کو، یہ سب چیزیں کرنے کے لیے اس کو بھی تو ٹائم چاہیے نا، وہ بھی تو محنت کرتی ہے نا اس کے لیے۔ تو آپ ایسے ہی خاموشی اختیار کر لے گئے، اور خاموشی تو خیر دور کی بات ہے، کبھی لوگ الٹا کر دیتے ہیں کہ برا بھلا کہہ دیتے، یہ کیا جو ہے اس طرح سے بن سنور کر کے، جیسے کہ تم نئی نویلی دلہن ہو، اب تم نئی نویلی دلہن نہیں ہو، تمہارے یہ سب کام ہے، یہ سب چونچلے چھوڑ دو، اس طرح کی باتیں جو ہے حوصلہ توڑنے کی باتیں، یہ انتہائی غلط چیز ہے۔ نہیں، ہمیشہ جو ہے اس کی تعریف کرو، یہاں تک کہ اسلام نے اس کو بھی جائز قرار دیا ہے۔ جھوٹ اسلام میں بہت بڑا حرام، یعنی جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے گناہ ہیں، اس میں سے ایک جو ہے جھوٹ بولنا ہے۔
لیکن اس موقع پر جھوٹ کو بھی جائز قرار دیا، یعنی اگرچہ کہ آپ کو کوئی چیز اس کی بہت پسند نہ آئی ہو، اس میں وہ چیز آپ بعد میں اس کو کبھی دوسرے موقع پر سمجھا دیں، لیکن اس موقع پر تو آپ کو تعریف کریں، اس کو بتائیں کہ آپ کو بہت پسند آیا، اس کا اس طرح سے اپنے شوہر کا استقبال کرنا بہت پسند آیا، اور اس کی تعریف میں ضرور دو چار جملے کہیں جس سے اس کا دل خوش ہو جائے۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں نا، یہی کیا ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا، یہی وہ کنجی ہے، یہی وہ کی ہے جس کے ذریعے سے آپ ہیپی میرج لائف کا دروازہ کھول دیتے ہیں، اور ہر طرف گھر کے اندر خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی ہیں، اسی سے ہوتی ہیں، وہ کہیں الگ سے کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ دونوں میں سے ہر ایک جب اپنے رول کو اچھی طرح سے پہچان جائے اور اس کے مطابق اپنے حصے کی اب ذمہ داری کو پورے طریقے سے نبھائے نا، تو وہ آیت سمجھ میں آتی ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ تو سب سے پہلی چیز ہم نے آپ سے کہا کہ عورت کا بننا سنورنا صرف اور صرف اپنے شوہر کے لیے ہو، اور بنے سنورے اس وقت، اب بننے سنورنے میں جو جائز چیزیں ہیں وہی استعمال کریں گے۔ تو ہم نے آپ سے کہا کہ یہ مسئلہ بھی محدثین ذکر کرتے ہیں کتاب النکاح میں، اور ہم اسی ترتیب سے اصل یہ مسائل آپ کے سامنے پیش بھی کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے بننے سنورنے کی بعض جو شکلیں تھیں اس کو حرام قرار دیا۔ اس سلسلے کے 3 ضابطے ہیں، صرف آپ اسے یاد رکھ لیجئے۔ تو کبھی بھی کسی بھی زمانے میں یہ 3 ضابطے 3 رولز یہ اپلائی ہوں گے، اور اسی کے لحاظ سے حکم لگایا جائے گا کہ یہ زیب و زینت کی یہ شکل صحیح ہے یا نہیں ہے۔ بس 3 چیزیں، 3 ضابطے ہیں اس کے۔ پہلا ضابطہ اس کا یہ ہے کہ جو چیز استعمال کی جا رہی ہے زیب و زینت کے لیے، اس کا جائز ہونا ضروری ہے، یعنی وہ حرام نہ ہو۔ یہ ہمیشہ یاد رکھ لیجیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے کی تمام چیزوں کو حلال قرار دیا ہے، صرف چند چیزیں ہیں جو حرام، یعنی حرام کا اس میں دائرہ بڑا چھوٹا ہے، حلال زیب و زینت اس کا دائرہ بہت وسیع ہے، یعنی سرکل، دائرہ کا مطلب سرکل بہت وسیع ہے، بہت زیادہ ہے، یعنی آپ ہر چیز زیب و زینت میں استعمال کر سکتی ہیں، صرف وہ چیز جو خود حرام ہے۔ ہم اس کو ایک مثال سے آپ کو سمجھا دیتے ہیں، جیسے کسی پروڈکٹ کے بارے میں، بیوٹی پروڈکٹ کے بارے میں اگر یہ بات ہے کہ اس میں حرام چیز شامل ہے، جیسے خنزیر کی چربی ہوتی ہے، آج کل اس کا بڑا چرچا رہتا ہے، تو یہ اگر آپ کو پتا ہے کہ اس میں خنزیر کی چربی ہے استعمال کی گئی، تو آپ اسے استعمال نہیں کریں گے، تو وہ اس لحاظ سے وہ چیز حرام۔ تو ایسی کوئی بھی چیز جو اس جو ہے بیوٹی کے تعلق سے، یا کہیے کہ بیوٹی پروڈکٹ جو آج کل مارکیٹ میں اویلیبل ہے، اگر اس میں آپ معلوم کر لیجئے کہ کیا کیا چیزیں اس میں جو ہے داخل کی گئی ہے اور کن چیزوں سے بنایا گیا ہے، جو آج کے زمانے میں معلوم کرنا بڑا آسان ہے، کیونکہ یہ چیزیں لکھ دی جاتی ہیں، بتا دی جاتی ہے کہ کیا کیا جو ہے چیزیں اس میں داخل کی گئی ہیں۔ تو بس حرام سے آپ کو بچنا ہے، پہلی چیز یہ، پہلا ضابطہ یہ ہے۔ دوسرا ضابطہ کیا ہے کہ کوئی بھی زیب و زینت کی ایسی شکل اختیار نہیں کرنا ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے جو پیدا کیا ہمیں، جو خلقت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس میں کوئی تبدیلی نہ ہو، اس کو باقی رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خلقت میں تغیر یعنی تبدیلی، اسے چینج کرنا، یہ شریعت میں حرام ہے۔ تو ایسی زینت اختیار کریں
جس سے اللہ تبارک و تعالی نے جیسا بنایا ہے وہ خلقت تبدیل ہو رہی ہے تو ایسی زینت جائز نہیں ہے۔ یہ ضابطہ ہے بس۔ اسی ضابطے کے تحت احادیث میں جو باتیں آتی ہیں کہ لعن اللہ الواصلۃ والمستوصلۃ والواشمۃ والمستوشمۃ والمتفلجات والمتنمسات، اس طرح کے بہت سے جو ہے کلمات ہیں عربی زبان میں اس طرح کے الفاظ پورے پیش کر کے آپ کے اس وقت جو ہے یعنی پھر اس کی شرح کرنی پڑے گی، تو میں صرف اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وقت کا خیال کرتے ہوئے کہ یہ چیزیں کیا ہوتی تھی کہ اس زمانے میں بال کو لمبا رکھنا یہ عورت کی خوبصورتی کی علامت مانی جاتی تھی۔ تو ایک عورت کا بال جتنا لمبا ہوتا تھا اتنی ہی وہ عورت خوبصورت مانی جاتی تھی۔ تو اب عورتیں جو ہے اس زینت کے لیے یعنی اس خوبصورتی کے لیے کیا کرتی تھی، کوشش تو کرتی تھی کہ بال ان کا لمبا ہو، بال میں تیل استعمال کریں، کچھ بھی چیزیں جس سے بال لمبا ہو جائے، یہ اچھی بات ہے۔ یہ اصل میں خلقت میں تبدیلی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا پیدا کیا اس میں کوئی چینجنگ اور تبدیلی نہیں ہے۔ لیکن بعض عورتیں ان کے بال بہت لمبے نہیں ہو پاتے تھے تو اپنے بال کو لمبا ظاہر کرنے کے لیے وہ دوسرا بال لے کر کے اس میں جوڑ دیتی تھی، اسی کو واصلہ اور مستوصلہ کہا جاتا تھا۔ یعنی وہ کچھ عورتیں جو یہ کام کرتی تھیں ان کے لیے بھی، اور جو عورتیں جن کے بال جوڑے جاتے تھے جو زینت کے لیے ایسا کرتی تھی ان کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی لعنت ہو۔ لعنت جب کہی جاتی ہے نا کسی بات پہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے شریعت کا، تو ایسی زینت اختیار کرنے سے منع کیا گیا۔ یہ کہا ہم نے آپ سے شروع میں کہ یہ کسی خاص زمانے کے تعلق سے کوئی خاص بات ہوتی ہے، زمانے سے حالات سے چیزیں جو ہے بدلتی بھی ہے۔ اب بال کا لمبا ہونا اب خوبصورتی کی علامت نہیں رہ جائے، یعنی اب عورت زینت کے طور پر بال کو لمبا کرنا چاہے ایسا کچھ نہیں ہے آج کے زمانے میں۔ ابھی کوئی بھی عورت اپنے بال کے ساتھ دوسرے بال کو نہیں جوڑتی ہے لمبا کرنے کے لیے۔ بال سرے سے چلا گیا ہو تو اوپر سے الگ سے کوئی وگ لگا لے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ یہ وگ لگانے کا جو ہے نا بال ہے ہی نہیں، وہ لگانے کا جو مسئلہ ہوتا ہے چاہے مرد کرے چاہے عورت کرے وہ بھی چیز اپنی جگہ پر صحیح نہیں ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن یہ جو خوبصورتی کے لیے کرتی تھی زینت کے لیے، یہ اصل بال کے ساتھ بال جوڑنے کا معاملہ ہوتا تھا، بال کو لمبا ظاہر کرنے کے لیے۔ تو اب وہ چیز نہیں ہے سماج میں کہیں بھی، سوسائٹی میں یہ چیز نہیں، کیونکہ آج کا جو زمانہ ہے اس میں بال کا لمبا کرنا یہ کوئی خوبصورتی کی علامت نہیں مانا جاتا ہے۔ اس لیے اب کوئی عورت اس کے لیے فکر مند نہیں ہوتی ہے کہ میرے بال ابھی بہت چھوٹے ہیں لمبے کرنا ہے۔ اس زمانے میں ہم نے خود اپنے بچپن میں دیکھا کہ باقاعدہ جو ہے ناریل کا یہ تیل استعمال، کوکونٹ جسے آپ کہتے ہیں، تو اس کا تیل استعمال کر کے اس سے بال بہت کالے بھی رہتے ہیں، اچھے گھنے بھی رہتے ہیں، اور یہ بہت فائدہ کرتا ہے بالوں کے لیے یہ تیل۔ تو بڑی کثرت سے عورتیں اس کو استعمال کر کے بال کو لمبا کرنے کے لیے، بچیاں جو ہے وہ چھوٹے سے ہی ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ بال ان کا لمبا ہو۔ لیکن وہ چیز بدل چکی ہے، اب وہ چیز نہیں ہے۔ اب جو ہے اس کے مقابلے میں اب ہم کیا کہیں گے کہ بال، اب ظاہر سی بات ہے کہ اب وہ لمبا کرنے کا معاملہ تو ختم ہی ہو گیا سرے سے، تو اب وہ چیز نہیں آتی، اب زینت میں اب کوئی مسئلہ نہیں رہ گیا اس کا۔ تو اب بال کو اچھے انداز سے سنوار کے رکھنے کی بات کہی جائے گی کہ عورت کا بال اس کی زینت میں، اس کی خوبصورتی میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے، اس کا بڑا اہم رول ہے، ایک جو ہے امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے، جسے آج کی زبان میں آپ کہتے ہیں۔ میں اردو میں کبھی مشکل لفظ بول دیتا ہوں تو اس لیے اسے تھوڑا سا جو ہے آپ کی زبان میں کلیئر کرنے کی، واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو یہ ہے اپنی جگہ پر، اور یہ صرف عورتوں کے نہیں مردوں کے لیے بھی ہے۔ بال کی خوبصورتی اور جو ہے اپنی جگہ پر ہر کوئی سمجھتا ہے اس کو کہ بال جتنے خوبصورت ہوتے ہیں تو شخصیت میں نکھار بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔
تو اس کی طرف توجہ ابھی بھی عورتوں کو دینی چاہیے۔ میں لمبا کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بال کو اچھا سنوار کے خوبصورت بنا کر کے رکھنا چاہیے۔ حدیثوں میں باقاعدہ اس کی وضاحت آئی ہوئی ہے بال کو لے کر کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، مردوں سے یہ بات کہتے ہیں کہ جب وہ کہیں سفر پہ گئے ہوئے ہوتے ہیں تو جب وہ واپس آتے ہیں تو بیوی کو اطلاع کر دیں، گھر پر اطلاع کر دیں اور ڈائریکٹ گھر پہ نہ جائیں۔ تو اس زمانے میں تو آج کی طرح سے موبائل وغیرہ کا سسٹم نہیں تھا، ٹیلی فون وغیرہ کا سسٹم نہیں تھا، اس لیے واپسی سے پہلے تو وہ فون کر کے نہیں بول سکتے تھے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ جب وہ سفر سے واپس آئے ہیں تو پہلے مسجد چلے گئے اور گھر میں خبر بھیج دیا کہ آ گئے ہیں، تو مسجد میں جا کے 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیتے تھے۔ اور خبر پہنچ جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک حکمت بیان کی کہ جب آپ پہلے بتا دو گے گھر میں کہ جو ہے ہم آ رہے ہیں یا ہم آ چکے ہیں، تھوڑی دیر میں گھر آ جائیں گے، ابھی مسجد میں ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس مدت میں عورت تھوڑا اپنے آپ کو بنا سنوار لے گی، تھوڑا بن سنور کر کے وہ استقبال کر سکتی ہے۔ تو اس میں آپ نے ایک بات یہ ذکر کی، حدیث کے جو الفاظ ہیں اس کا ترجمہ صرف پیش کر دے رہا ہوں، کہ وہ اپنے بال وغیرہ کو اچھا سنوار لے گی، کنگھی کر لے گی، کبھی بال بکھرے ہوئے ہیں تو اچھے نہیں لگتے ہیں تو تھوڑا سنوار لے گی بال کو۔ اور بھی جو ہے ایک لفظ اس کے اندر ہے، تو وہ بھی زینت سے ہی تعلق رکھتی ہے چیز۔ تو پہلے ڈائریکٹ جو ہے نہ چلے جائیں گھر کے اندر، کیونکہ عورتیں جیسا کہ ابھی ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اپنے شوہروں کے لیے بنتی سنورتی تھی، اسی لیے جب شوہر سفر پہ ہوتا تھا تو عورت بنتی سنورتی نہیں تھی، گھر کے اندر ایسی سادگی سے رہتی تھی، کیونکہ شوہر نہیں ہے تو زیب و زینت تو شوہر کے لیے ہے، تو شوہر نہیں ہے اس لیے جو ہے وہ بناؤ سنگار کر کے نہیں رکھتی تھی۔ اب اچانک شوہر جائے اس حالت میں جا کر کے دیکھ لے بیوی کو، جو بنی سنوری بن سنور کر کے رہنے والی جو حالت ہے نا، اس حالت کے علاوہ جو ہے اس حالت میں دیکھ لے تو کہیں دل کے اندر نفرت نہ آ جائے، ارے یہ بیوی ہے میری، اس کا نہیں۔ تو اسی لیے کہا کہ پہلے ڈائریکٹ جانے کے بجائے پہلے خبر پہنچا دے، جب خبر ہو جائے گی تو عورت بن سنور کر کے استقبال کرے گی، اور بن سنور کر کے استقبال کرنے سے شوہر کا دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے اور شوہر بھی اس کی خوبصورتی کا قائل ہوتا ہے۔ تو یہ ایک چیز تھی، ہم نے کہا کہ آج کے زمانے کے لحاظ سے ابھی کیا ہے، اب وہ بال جوڑنے کا تو مسئلہ ختم ہو گیا، بال کو لمبا کرنے کا بہت زیادہ اس کے لیے کوشش کر کے لمبا کرنے کا وہ بھی اب نہیں ہے، لیکن زینت کے طور پر عورت کو اپنے بال کو سنوارنا چاہیے، سنوار کر کے رکھنا چاہیے۔ ایک اور چیز کرتی تھی زینت کے لیے اس زمانے میں عورتیں، تو یہ اللہ کی جو ہے خلقت میں تبدیلی ہے، بال کو لمبا کرنا، یعنی مطلب جوڑ کر کے بال کو لمبا کرنا، یہ تبدیلی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو لمبے بال دیے، کسی کو چھوٹے دیے تھوڑے اس کے مقابلے میں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جیسے کسی کو گورا رنگ دیا، کسی کو گورا رنگ نہیں دیا، سانولا رنگ دیا، کسی کو قد اونچا دیا، کسی کو جو ہے قد نیچا دیا، یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا، یہ اس میں آزمائش ہوتی ہے، ان چیزوں کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اور یہ ان چیزوں کو تبدیل کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ یہی چیز جو اللہ نے دی ہے اسی کو اتنا بہتر کر کے پیش کرو کہ اس میں خوبصورتی نظر آئے، اسی کو، یعنی اس میں تبدیلی کر کے نہیں۔ تو یہ ایک بات تھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ ایسے ہی کیا ہوتا تھا کہ عورتیں اس زمانے میں اپنے جسم کے بعض حصوں پہ گودنا لگانا اسے کہتے ہیں، عربی میں اسے وشم کہا جاتا ہے، وہ کچھ سوئی وغیرہ لے کر کے ایسے چبھوتی تھی، خون نکلنے لگتا تھا، تو وہاں پر جو ہے وہ یہ سرما وغیرہ بھر دیتی تھی، تو وہاں کالا داغ جو ہے ہو جاتا تھا، تھوڑا نشان ہو جاتے تھے۔ تو ایک جو ہے گورے رنگ پہ اگر اس طرح کے کالے کچھ یہ ہوں تو تھوڑا دیکھنے میں اور وہ جو ہے اس کا گورا رنگ بھی ابھرتا ہے، اور وہ جو ہے چیز اچھی مانی جاتی تھی کہ کسی زمانے میں خوبصورتی کا یہ ایک حصہ تھا۔
تو اس زمانے میں عورتیں کرتی تھیں سو خوبصورتی کے لیے. آج کل بھی لوگ اس طرح کا ہم نے دیکھا کہ جسموں پر ابھی تو وہ چیز نہیں ہے جو پہلے تھی، لیکن ابھی تو چیزیں کچھ لے کر کے ایسے جسموں پہ چھاپ لیتے ہیں. بہت ساری چیزیں بہت سارے مرد لوگ بھی کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا یہ. تو یہ سب چیزیں آج ہیں جو کہ پہلے والی شکل تو نہیں ہے، لیکن ان سب چیزوں سے منع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب آج کے دور کا یہ مسئلہ بھی نہیں رہے گا، اس لیے اب اس کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں. اس سے جو ضابطہ ہے نا، اس ضابطے کی اہمیت ہے ہمارے سامنے کہ اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے، اس تخلیق میں، اس پیدا کرنے میں ہم کو کوئی تبدیلی نہیں کرنی ہے. تبدیلی کی شکلوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا تھا، جو جاہلیت کے اس دور میں پائی جاتی تھی، اسلام میں اس سے منع کر دیا گیا. ایک اور چیز ہوتی تھی دانتوں کے درمیان، وہ لوگ کبھی جگہ بنا لیتے تھے، اور اس کے لیے بھی بہت سارے کام ان کو کرنے پڑتے تھے. آج کی تو ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہے، اور آج کا جو میڈیکل ہے وہ تو بہت ایڈوانس ہے، لیکن اس زمانے میں بھی کچھ اس طرح سے کرتے تھے. بعض عورتیں کچھ اس طرح کا کام کرتی تھی اس میں کہ وہ دیکھنے میں بہت کم عمر لگے، اس کے لیے ایسا کرتی تھی. لڑکیوں کے جس طرح سے دانت ہوتے تھے ویسے دانت اپنے کرنے کی کوشش کرتی تھی. تو اس سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی تبدیلی کی جو بھی شکلیں تھیں ان سب کو حرام قرار دیا گیا تھا. اور اس سلسلے کی کا ایک ضابطہ ہے، صرف اس کو آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ زیب و زینت کی وہ تمام شکل ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلنا ہے، اس میں چینجنگ ہے، تو یہ زیب و زینت جائز نہیں ہے. یہ دوسرا ضابطہ. ایک تیسرا ضابطہ اس سلسلے کا یہ ہے کہ چاہے اس کا تعلق لباس خود بھی ایک زینت ہے اصل میں، تو لباس بھی ایسا اختیار کرنا جو اس عورت کے جسم پر پورا جچتا ہو. وہ لباس ہر عورت کو اس کا پتہ ہوتا ہے کہ میرے جسم پر کون سا لباس زیادہ اچھا لگتا ہے، اور پتہ لگنا بھی چاہیے. اور شوہر کو بھی چاہیے کہ اس سلسلے میں اپنی بیوی کا ساتھ دے، اسے بتائے کہ آپ کے لیے یہ کپڑا جو ہے یا یہ جو ہے لباس آپ کے جسم پر بہت جچتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے. تو اس سے جو ہے عورت کو تھوڑی اور آسانی بھی ہو جاتی ہے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ زینت کی ایک تیسرے جو ہے ضابطہ اس سلسلے کا یہ ہے کہ زینت کی ہر وہ شکل جس میں عورت کی مشابہت مرد سے ہو جائے یا مرد کی مشابہت عورت سے ہو جائے، تو یہ زینت کا معاملہ مردوں کے لیے بھی ہے. تو اس لیے یہ بات جو ہے یہ ہے کہ ایسی کوئی زینت اختیار کرنا جائز نہیں ہے. یہی تین ضابطے ہیں بس، اور کچھ نہیں. اور اسی کی روشنی میں آپ کے لیے فیصلہ کرنا بڑا آسان ہو جائے گا کہ آپ اچھی طرح سے جان جائیے کہ عورت کوئی ایسی زینت اختیار نہیں کرے گی جس سے اس کی مشابہت مردوں سے ہو جائے، یا مرد کوئی ایسی زینت اختیار نہیں کرے گا جس سے اس کی مشابہت عورتوں سے ہو جائے. اب مرد جس سے مشابہت زینت کے اندر کون سی ایسی ہو سکتی ہے عورت کی؟ ایک دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. جیسے عورت نے اپنے بال کی کٹنگ ایسے کرائی ہے جیسے مردوں کے بال ہوتے ہیں، تو یہ زینت کیسی ہو گئی؟ اب مردوں کے مشابہ زینت ہو گئی. یا جو ہے عورت نے ایسا لباس پہنا جو اس سماج اور سوسائٹی میں مردوں کا لباس کہلاتا ہے، اور وہ یہ کہ جو ہے اس کو پہن کر کے اپنی زینت ظاہر کرنا چاہتی ہے، یا اس کو یہ ہے کہ جو ہے اس میں اپنے جسم کو، اپنی زینت کو ظاہر کرنا چاہتی ہے. تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں مردوں کے ساتھ مشابہت ہے. تو ایسے ہی مردوں کے لیے بھی ہے. تو یہ چند چیزیں تھیں جو زینت کے تعلق سے تھی. عورت کو ہمیشہ اس کا خیال کرنا چاہیے. کچھ اور بھی باتیں ہیں جن کا تعلق شوہر اور بیوی کے باہمی تعلقات سے ہیں، اور حدیثوں میں باقاعدہ اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور نکاح کے مسائل میں اس کو محدثین نے پیش کیا ہے.
تو میں وہ چند باتیں ابھی آئندہ درس میں بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آج کے درس میں بات تھی زیب و زینت کی، تو زیب و زینت کے تعلق سے جو اصول اور ضابطہ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ وہ چیزوں کو آج کے دور میں نہیں پیش کر سکتے۔ ہم نے کہا کہ جن چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا نا، اب وہ چیزیں آج کے دور میں نہیں رہ گئی، لیکن اس کے مقابلے میں دوسری چیزیں آ گئی، اس لیے ہم کو ضابطہ یاد رکھنا ہوتا ہے، رولز جو ہیں اس کے، اسے یاد رکھنا ہوتا ہے، اور اسی کو ہم کو اپلائی کرنا ہوتا ہے رولز کو۔ تو زیب و زینت میں عورتوں کو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور پھر سے میں کہتا ہوں یہ بات، وقت ہو رہا ہے تو ختم ہونے سے پہلے، میں درس کے ختم کرنے سے پہلے یہ بات پھر سے کہتا ہوں کہ اپنی بہنوں سے کہ آپ اس کا بہت خیال رکھیں، اور اس سلسلے میں لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، یہ ہماری جو ہے بہت سی بہنوں کی طرف سے یہ کیا ہے، ارے لوگ کیا کہیں گے، اب تو میری عمر ہو گئی ہے، میں کیا اس طرح سے بن سنور کر کے رہوں گی، تو ایسا جو ہے سوچتی رہتی ہے، بس لوگ کیا کہیں گے، گھر والے کیا کہیں گے، سسرال والے کیا کہیں گے، ارے کون کیا کہتا ہے، آپ کو اس کی کیا فکر ہے؟ آپ اپنے رب کو راضی کیجئے، اور اس کے بعد اپنے شوہر کو راضی کیجئے۔ جتنا شوہر آپ کا آپ سے خوش ہوگا، آپ کی زندگی اتنی ہی بہتر ہوگی، اور یہ آپ کے لیے بھی، آپ کی اولاد کے لیے بھی، پوری سوسائٹی کے لیے بھی یہ چیز اتنی ہی بہتر ہوگی۔ آپ ہمیشہ اس کو دیکھیے، کون کیا کہے گا اسے چھوڑ دیجئے، آپ چاہے عمر کے جس حصے میں بھی ہیں، لیکن اپنے جسم کا خیال رکھیں۔ وہ تو خود ہی جو ہے ایک ایسا وقت آ جاتا ہے کسی بھی انسان کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہی اس کے جسم کی حیت اتنی بدل جاتی ہے کہ اب وہ جو ہے اس کے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اب وہ جیسے ابھی جھریاں پڑ جاتی ہیں، عمر زیادہ ہو گئی ہے، 70 80 سال کی عمر ہو گئی ہے عورت کی، ایک مثال پیش کر رہا ہوں میں آپ کو، جھریاں پڑ گئی ہے، تو اب جائے جا کر کے اب یہ پورا ٹائٹ کروائے، تو وہ تو تغیر ہے، اللہ کی تخلیق میں یہ تبدیلی ہو جاتی ہے، وہ سب نہیں کرنا۔ لیکن عمر چاہے جو بھی ہو، ڈھنگ کے کپڑے پہن کر کے، بند سنور کر کے، جو بھی چیزیں جو ہے جائز ہے زیب و زینت کی، چاہے وہ جو ہے پاؤڈر کی ہوں، دوسری کریم وغیرہ کی ہوں، جو اور چیزیں جو بھی زینت کی موجود ہیں اور جائز چیزیں ہیں، وہ سب استعمال کر سکتی ہیں، استعمال کریں۔ اس کے لیے عمر کا کوئی حصہ متعین نہیں ہے، اور نہ ہی ایسا کچھ ہے کہ صرف شادی ہونے کے بعد ہی کچھ دنوں کے لیے، بس جب تک نئی نویلی دلہن ہے تبھی تک کے لیے یہ چیز ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور نہ اس کا معاملہ اس سے ہے کہ جب تک جو ہے آج کے زمانے میں جو کہا جاتا ہے کہ ہنی مون جو ہے، ہنی مون جو یہ عربی میں اس کو لوگوں نے شہر العسل بنایا ہے، یعنی ایک مہینے کے لیے بس جو گھوم پھر رہے ہیں تو خوب بند سنور کر کے اور شوہر کو خوش کر کے، تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ بعد کی زندگی میں جب یہ چیز نہیں رہ جاتی ہے تو تعلقات بھی پھر ویسے نہیں رہ جاتے، اور پھر جب مردوں کی جو فطرت ہوتی ہے کہ وہ دوسری عورت کی طرف دیکھنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اسے بھی چاہیے نا۔ اب عورت جو ہے، ہم نے آپ سے کہا کہ عورت اور شوہر اور بیوی، عورت اور مرد، ان دونوں کا جو باہمی تعلق ہے نا، اس میں ان کو ایک دوسرے سے بھرپور لذت اٹھانے کا حق حاصل ہے، اور یہ جائز ہے شریعت۔ تو اس جو لذت ہے جو ایک دوسرے کو جو کے ساتھ، یہ صرف مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جو ہے شوہر اور بیوی کا جو رات کا باہمی تعلق ہے صرف اسی حد تک ہے، بس ختم ہو گیا، نہیں نہیں، یہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کے بھی آنکھوں کو جو لذت ملتی ہے، وہ لذت بھی حاصل ہونا چاہیے، اور یہ دونوں میں سے ہر ایک کو خیال کرنا ہے، شوہر کو بھی خیال رکھنا ہے، لیکن اس کا زیادہ حصہ چونکہ عورتوں سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے میں نے اس پر زیادہ زور دیا۔ دونوں کو خیال رکھنا ہے اس کا، اور دونوں میں سے ہر ایک کو اپنے ساتھی کو دیکھ کر کے لذت محسوس ہو، یہ ہے لذت جو ہے، کہتے ہیں اسے۔ یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے، جب یہ چیز اس کی جو ہے، یہ لذت جو ہے اس کی، یہ خواہش گھر کے اندر پوری ہوگی تو باہر کی عورتوں کی طرف اس کی نگاہ نہیں اٹھے گی، ایسے مسائل نہیں ہوں گے پھر جو، اسی لیے آپ اس کی طرف پوری توجہ دو۔ انشاءاللہ مزید کچھ مسائل آپ کے سامنے اس سلسلے میں جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہے،
اور کتاب النکاح میں ذکر کیے جاتے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے آئندہ درس میں۔ آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔